अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारिक राजपूत जराल शाहीन इंटरनेशनल 25 चैनल के साथ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ बैरिस्टर तारक जावेद चिश्ती साहब मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे वकला बरदरी के हवाले से, वकला कम्युनिटी के हवाले से कि ये जो लॉकडाउन है, ये पेंडेमिक जो है कोविड-19, इसके हवाले से वकला जो है, वकला बरदरी क्या सोचती है, उनके क्या मसाइल हैं और इसके हवाले से आया कोई इकदाम किए गए हैं, उनकी बार की तरफ से कोई इकदाम किए गए हैं, पंजाब बार कौंसिल की तरफ से, पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से। इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए हम तारक जावेद चिश्ती साहब के पास मौजूद हैं, जो बैरिस्टर हैं, और पहले तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे 25 चैनल के लिए टाइम निकाला और इस मौजू पे जो है वो बात हमारे साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। तो बैरिस्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, क्योंकि हमारा जो चैनल है उसकी ये कोशिश है कि लोगों के मसाइल के हवाले से उनकी आवाज़ बने। तो जो वकला कम्युनिटी है, वकला बरदरी जो है, मोज़द जो वकला कम्युनिटी है, उनके हवाले से कुछ हमें बताइएगा कि ये कोविड-19 को लेकर, फिर कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तमाम शुबा जहाज जो है वो तकरीबन बंद है, तो इसके हवाले से ज़रा काइंडली हमें बताइएगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो पे बुलाया। और हमारे यहाँ इधर असल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं। मुश्किलात इस वजह से क्योंकि जिनसे वकील हैं वो भी हमें बाकी इंसानों की तरह आम इंसान ही तो हैं जी। सिर्फ वो काम ही करते हैं कि माशरे की बेहतरी के लिए, फलाह व बहबूद के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने शुरू में तो कह दिया कि आप करेंगी कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, वकला बरदरी को भी फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमारे उनसे वकला हजरात हैं, हमारे उनसे भाई हैं, वकला भाई हैं, बहनें हैं, वो धक्के खा रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। और उनसे लेके 50-50 हज़ार रुपये का उनको बस कहने का कि भाई आपको हम महाना देंगे खर्चा, और उसके बाद उनको फॉर्म ले लिए गए हैं, बेनिफिट फंड से हमारी डिडक्शंस कर दी गई हैं उनको। फिर भी उसके बावजूद अभी तक सिर्फ 10-10, 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, वो भी उनको बहुत मुश्किलों से दिए जा रहे हैं। कोई प्रॉपर इसमें इंतज़ाम नहीं किया गया किसी किस्म का। सिर्फ जो सी बार काउंसिल्स हैं वो अपने तवस्त के ऊपर, और जो से कुछ हमारे वकील बरदरान हैं वो काफ़ी बेहतर यानी कि सेटल्ड हैं, उनकी मदद से वो अपने तौर पे उस चीज़ को ना यस कर रहे हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन इसी रिलेटेड, आपने बार के रोल के हवाले से बात की, तो मैं देख भी रहा था कि रावलपिंडी बार के हवाले से प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने, और जनरल सेक्रेटरी ने, और बाकी जो उनके अहदेदारान हैं उनकी तरफ से मैं देख रहा था कि वकला कम्युनिटी के हवाले से के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें और काविशें की गई हैं। इनके हवाले से ज़रा बताइएगा मुझे। सर बेशक काफ़ी ज़्यादा काविशें की गई हैं, इनको अलहदा हम लोगों ने यानी कि रिलीफ्स भी दिए हैं, सदर साहब ने बहुत ज़्यादा रिलीफ्स दिए हैं। उसके अलावा वकला का लेकिन अपने तौर पे कर रहे हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे बार के हवाले से, और मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यही है कि जिस तरह रावलपिंडी बार के प्रेसिडेंट जो हैं सैयद कमाल शाह साहब, और फिर जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासर साहब, इनके हवाले से भी इकदाम देखने में आए हैं, सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी। तो इस अपनी बार के हवाले से, इनके किरदार के हवाले से ज़रा बताएंगे आप? जी, किरदार के हवाले से तो दोनों बामिसाल बहुत अच्छी शख्सियात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काविशें की हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और बाहर के कुछ ऐसे हजरात जिनसे थोड़ा सा बेहतर तबका है, यानी कि जो सपोर्ट कर सकते हैं अपने गरीब बहन भाइयों की, उन्होंने बार में फंडिंग्स की हैं, प्रोवाइड की हैं, इनको इन्वेस्टमेंट की है, अकाउंट में, बार के अकाउंट में पेमेंट वो जमा करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो उनसे प्रेसिडेंट साहब हैं सैयद कमाल शाह साहब, और साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं चौधरी यासर चुगताई साहब, ये बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को अमल में लाकर जो उनसे हमारे गरीब भाई बहन, वकला भाई बहन हैं, उनकी मदद इमदाद कर रहे हैं। अभी लास्टली इन्होंने परसों, मेरे ख्याल से इन्होंने जी एग्जैक्टली परसों इन्होंने स्प्रे करवाया है पूरी कचहरी के अंदर, ये कोरोना के सिलसिले में, कोरोना से बचाव का एंटी स्प्रे करवाया है। अभी इन्होंने उसके अलावा सारी दुकानें वगैरह भी कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि बूथ्स जो से आप बूथ्स भी इधर इन्होंने इंस्टॉल कर दी हैं कचहरी के अंदर। लेकिन तारिक साहब, मेरा आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये कि बहुत सारे वकला अटैच्ड है, रब्ता करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे, मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। उनका कहना ये कि वकला जो है वो एक मोजिज़ पेशा भी है, और फिर वकील जो है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते।
تو اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اقدامات نہیں ہونے چاہیے؟ سر مزید اقدامات بے شک ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے. یہ ہمارے کو بہت زیادہ، میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی کافی زیادہ ہمارے وکلا برادران ہیں جو ان سے رہتے ہیں، جن کی مدد ہونی بہت زیادہ سخت ضروری ہے. اب اس میں جو سفید پوش شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آتا. ہمیں یہی وکیل اور اوپر سے وہ بھی وہ وکیل تو وہ شرمندگی سے مارا جاتا ہے، وہ بیچارہ شرم سے مار جائے گا. وہ کہے گا میں کیوں آؤں سامنے، کہ اگر میں سامنے ڈسپوز آف ہو جاتا ہوں، میں سامنے آ جاتا ہوں کھل کے، تو کل کو یہ مجھے تانی، کیونکہ ہماری وکلا برادری میں ایک یہ بھی ہے کہ کل کو جب دوست یار آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ پھر اس چیز کو بھول کے آپس میں تانا تشنی کرتے ہیں. اس چیز سے بچنے کے لیے ہمارے وہ وکیل برادران، وکیل بہنیں وہ اس فورم پہ نہیں آتے. لیکن میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ لازمی اس فورم پہ آئیں، آپ آ کے بتائیں. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہ خدارہ آ کے بار کونسل میں بتائے. کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا، معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کس کے ساتھ پرابلم ہے، ہم اس کو مسئلہ ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں میرا بیرسٹر صاحب آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں وکیل جو ہے، وکلا کمیونٹی جو ہے، وہ اپنی جو سروسز ہیں وہ رول آف لا اور جسٹس فار آل کے حوالے سے وہ مطلب پرفارم کرتی ہیں. اس معاشرے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے وکلا کا جو ہے ایک نہایتی اہم کردار ہے، بنیادی ستون ہے جو وکلا کمیونٹی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ حکومت وقت کو جو ہے وہ ایسے اقدامات خاص طور پر اس کمیونٹی کے لیے نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جن سے ان کو بہتر طریقے سے ریلیف مل سکتا اس کرونا وائرس، اس ہنگامی صورتحال کے حوالے سے. لیکن گورنمنٹ کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ نہیں سر، گورنمنٹ مجھے تو نہیں لگتا اس کی. اب اصولاً آپ سے میں بات کروں تو ہماری 20 کروڑ کی آبادی ہے. 20 کروڑ کی آبادی میں سے صرف مشکل سے 10 لاکھ وکلا ہیں، یعنی کہ ریشو اتنی کم ہے. اور اوپر سے یہ جو پھر بھی ہمارا جو محکمہ ہے سروسز کے حساب سے یہ پاکستان کا تیسرا بڑا محکمہ ہے، ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، جس کی گورنمنٹ کسی طرح سے کوئی مدد امداد نہیں کر رہی. لاسٹ گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم نے 10 کروڑ روپے بار کونسل کے تھرو، جو ہمیں اعلان سننے میں آیا کہ ہم نے 10 کروڑ روپے غریب وکلا کے لیے مختص کیے ہیں کہ جو اپلائی کریں اور آ کے لے لیں. ابھی تک درخواستیں تو لے لی ہیں، عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہوا. اب گورنمنٹ نے کووڈ-19 کو بھی تھوڑا سا نرمی اس میں لے لی ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے غریب بہن بھائیوں کو ملے پیمنٹ، ہو سکتا ہے نہ ملے. اچھا بیرسٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ کورٹ سے ریلیٹڈ ہے اور پھر جہاں پہ جتنے بھی طبقات ہیں آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ وکلا معزز وکلا کمیونٹی ہماری ہے. پھر ایک اور طبقہ ہے جس کے لیے میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا، ان کے نمائندوں سے بھی ہم بات کریں گے. جو کلرک طبقہ ہے، جو منشی جن کو ہم کہتے ہیں، میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ بھی اس کرونا وائرس کو لے کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. وہ بھی ظاہری بات ہے اس معاشرے کا حصہ ہے، انسان ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا اگر آپ بات کریں، بتائیں کہ اس کیمرے کی مدد سے جو ہے ان کی بات آگے کام بالا تک پہنچ سکے. بالکل جناب، منشی بھی، ہمارے جو منشی حضرات ہیں وہ بھی کافی زیادہ اس چیز میں سفر کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب اگر جس طرح ہمارے رجسٹرڈ وکلا جو ان سے ہیں 3,500 ہیں، اور اگر ہم اپنے ان سے اسسٹنٹ وکلا کی بات کر رہے ہیں، ان کو ملا کے بات کریں تو 6,000 کے لگ بھگ ہمارے وکیل برادران بھائی اور بہنیں ہیں. اور ہر وکیل کے ساتھ، یعنی 2 وکیلوں کے ساتھ اگر آپ ایک منشی کریں تو 3,000 وکیل بھی ادھر کام کر رہے ہیں. کچہری کے ساتھ ہی 3,000 منشی بھی ساتھ میں اٹیچ ہیں، یہ کچہری کے ساتھ اٹیچ ہیں. جب کسی وکیل کے پاس پیمنٹ آئے گی تو وہ صرف اس نے وکیل نے اپنے پاس نہیں رکھنی، اس نے بیچ میں سے اپنے منشی کا گھر بھی چلانا ہے. خدارہ آپ ہمارے وکیل بھائیوں بہنوں کی مدد کریں. گورنمنٹ سے اپیل میں کرتا ہوں کہ خدارہ ہمارے بھائی بہنوں کو آپ فنڈز مہیا کریں، کیونکہ ان کے گھر میں پیسہ آئے گا تو وہ صرف وہ اپنے پاس ہی نہیں رکھیں گے، انہوں نے اپنے منشیوں کو بھی دینے ہیں. منشیوں کے حوالے سے کرنے چاہیے گورنمنٹ کو. منشیوں کے حوالے سے آپ کے پاس موجود ہے، ابھی تک کسی قسم کا کوئی عمل، کسی قسم کا کوئی قدم گورنمنٹ نے نہیں منشیوں کے حساب سے اٹھایا. صرف وکیل حضرات اپنی مدد آپ کے تحت ایک فورم انہوں نے بنا رکھا ہے، جس کے تحت وہ جب چندہ اس میں ڈال دیتے ہیں تو ایک مخصوص راشن پانی اکٹھا کر لیتے ہیں، جو ہم اپنے منشیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور ہمارے کلرکس کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ ایک وکیل کے لیے ایک اس کا جو منشی ہوتا ہے نا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں، اگر ایک انسان کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے تو وہ انسان کے چلنے کے بھی قابل نہیں رہتا. تو اگر ایک منشی کا یہ حال ہو جائے گا تو وہ پھر وکیل بھی نہیں چل سکتا. اور وکیل اگر ڈاؤن ہوا تو آپ کی عدالتیں ڈاؤن ہوں گی، عدالتوں کے ساتھ آپ کا معاشرہ ڈاؤن ہوگا. آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. بہت شکریہ جناب. یہ تھے ہمارے ساتھ بیرسٹر طارق جاوید چشتی صاحب، جو کہ
حالیہ جو حالات ہیں ان کے اندر کووڈ-19 کو لے کر جو کرونا وائرس ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ تقریباً لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں جا چکی ہے، اپنی کمیونٹی وکلا کمیونٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو وکیل ہیں، موزز جو وکلا ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت تو اپنے وکلا بھائیوں بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس میں بار کا جو کردار ہے وہ بھی پازیٹیو کردار، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت وقت کی طرف سے جو اقدامات ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو ایک اہم موضوع تھا ان کے کلرکوں کے حوالے سے، منشیوں کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انہیں روشنی ڈالی۔ تو میں اپنے یہی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس معزز کمیونٹی کے لیے جو کہ رول آف لا اور جسٹس فار آل کے لیے سالہ سال سے جو ہے وہ محنت اور جدوجہد کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی سوچا جائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔